رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8ویں پارے میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 32 سے آج کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کفار مکہ کو ارشاد فرما دیں، من حرم، کس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، والطیبات من الرزق، اور اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے۔ قل، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دو، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی پاکیزہ کھانے والی چیزیں، یہ دنیا کے اندر اہل ایمان کے واسطے بھی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے واسطے ہوں گی۔ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کی طرح کفار مکہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور جب حج کا موقع آتا تھا تو اس وقت حلال جانوروں کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے، دیگر کھانے پینے والی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بھی کفار مکہ ترک کر دیتے تھے۔ اور مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زینت کو پہنتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے اور پاکیزہ رزق کھاتا بھی ہے، تو جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جو کہ ان کے برعکس تھی، تو انہوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کو ہم تقوی پرہیزگاری سمجھتے ہیں، اور حج کے موقع پر ہم ان جانوروں کا گوشت بھی ترک کر دیتے ہیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو فرما دو کہ جو زینت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال فرمائی ہے ان کو کون حرام کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرمایا ہے اپنا ستر چھپانے کے لیے اور شرم والی چیزیں چھپانے کے لیے، تو اس لباس کو حرام کون کر سکتا ہے۔ نمبر 2، حج کے موقع پر تم جو پاکیزہ رزق کھانا ترک کر دیتے ہو، حلال جانوروں کا گوشت چھوڑ دیتے ہو، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال جانور فرمائے ہیں تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے۔ رہی بات یہ دنیا کے اندر کس کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی دیتا ہوں اور اپنے ایمان والے بندوں کو بھی دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کریمی ہے کہ پروردگار عالم کی ذات دنیا کے اندر اپنے مسلمان بندوں کو بھی کھانے پینے کے لیے عطا فرماتی ہے اور کافروں کو بھی عطا فرماتی ہے۔ قل، اے میرے رسول علیہ السلام فرما دو، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر یہ میری نعمتیں ایمان والوں کے واسطے بھی ہیں اور تمہارے لیے بھی ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی بطور امتحان یا بطور مہلت، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں، یہ نعمتیں قیامت کے دن صرف اور صرف اہل ایمان کے واسطے ہوں گی، اہل اسلام کے واسطے ہوں گی، اور وہاں کافروں کو نہ مہلت دی جائے گی اور نہ ان نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔
قیامت کے دن صرف ان نعمتوں سے مسلمانوں کو ہی نوازا جائے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم قرآن پاک کی آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو قوم ان باتوں کی حقیقت کو جانتی ہے۔ قل، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دو، انما حرم ربی الفواحش، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ان کو فرما دو جو خانہ کعبے کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، یہ چونکہ بے شرمی ہے اور بے حیائی ہے۔ انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے یہ فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی بے حیائیوں کو، بے شرمیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں کرتے ہو۔ ما ظہر منہا، وہ بے حیائی ظاہری ہو، وما باطنا، یا جو بے حیائی باطنی ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی بے حیائی حرام فرمائی ہے۔ ظاہری طور پر کی جائے تب بھی حرام ہے، چھپ کر کی جائے تب بھی حرام ہے۔ والاسم، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بھی حرام فرمایا ہے، کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے، جیسے کفار مکہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور درختوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، پتھروں کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور کئی مجوسی جو ہیں وہ سورج کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیتے تھے، اور کفار مکہ جیسا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کو بھی خدا تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ما لم ينزل به سلطانا، اور ان بتوں کو جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ان بتوں کی پوجا کرنا بھی کیا نام ہے، شرک ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے، اور خدا کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بندے کو پتہ نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد مقرر کی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے، ایک قول کے مطابق موت کا وقت ہے، اور ایک قول کے مطابق جو قومیں اپنے وقت کے نبیوں کی نافرمانی کرتی تھیں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا کی ذات بابرکات نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کیا تھا، وہ ایک وقت ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، جب ان کا وقت وہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، یا ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعتن، ایک گھڑی بھی نہ وہ پیچھے ہوں گے، ولا یستقدمون، اور نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوں گے، یعنی ان کو ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے یا کسی کے اوپر عذاب نازل کرنے کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ فرشتے جب میرے آتے ہیں تو ایک لمحہ پہلے بھی ان کی روح قبض نہیں کرتے، اور ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتے، دیر بھی نہیں کرتے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آ جائیں
رسلم منکم، تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے پاس آ جائیں اللہ کا پیغام لے کر۔ وہ کون سا پیغام؟ یقصون علیکم آیاتی، جو کہ تمہارے اوپر میری آیتیں آ کر تلاوت کرتے ہیں، یعنی میرا پیغام تم کو پہنچاتے ہیں۔ فمن اتقی، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی زبان مبارک سے اللہ کا پیغام سن کر مانے، ایمان لے آئے اور اس کے بارے میں فمن اتقی، پھر تقوی پرہیزگاری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، خدا کا خوف کرے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کی اصلاح کرے، یعنی نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ارتکاب کرے اور برائیوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بے خوف کرے گا، کسی اس کے ذاتی دشمن کا اس کے اوپر کوئی خوف جو ہے وہ طاری نہیں ہوگا، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ آخرت میں کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، یا جو خدا کی ذات بابرکات نے فرمایا ہے اس کے اوپر ایمان نہ لائے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے۔ او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اور یہ لوگ وہی ہیں جن کی طرف ان کا لکھا ہوا جو حصہ ہے وہ پہنچتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جتنی زندگی کے دن راتیں صبح و شام عطا فرمائی ہیں وہ اس کے پاس دن رات آتے رہیں گے، یا جو خدا نے ان کی روزی لکھی ہے، جتنے پانی کے گھونٹ لکھے ہیں، جتنے روٹی کے لقمے لکھے ہیں، وہ ان کو ان کے کھانے کا حصہ جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے، جو ان کو وفات دیں گے، یعنی ان کی روح قبض کریں گے۔ قالو، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ تمہارے جھوٹے خدا کدھر ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، یعنی تمہارے بت کدھر ہیں جن کو تم پوجتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا۔ قالو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے، کون؟ جو بہت بڑے ظالم ہیں۔ ایک ظالم ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے۔ وہ آگے سے جواب دیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، یعنی فرشتے کہیں گے کہ وہ تمہارے جھوٹے خدا کدھر ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو چکے ہیں۔ وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے، ایسی گواہی دیں گے کہ جو ان کے خلاف ہی ہوگی، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافر ہیں۔